السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان القرآن المجید والفرقان الحمید، للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ محبت میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا ثبوت پیش کیجیے، اور جن کو جو درود پاک یاد ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت عملی جامہ پیش کیجیے۔ بآواز بلند تحفۃ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان پروگرام علی جناب محمد امتیاز صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سجانے کو، ہم سب کے آنے کو، ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص قبول فرمائے۔ یقیناً انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں جنم لیتی ہے، بہت سارے مواقع آتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے، بچے کے ولادت کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کے ولادت کے بعد ان کے سال کا بھی موقع آتا ہے، جس کو اپنی اصطلاح میں ہم جنم دن کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر باضابطہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا فضل تجھے مل جائے، جب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمت ہمیں اور آپ کو میسر ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ خوشیوں کا اظہار کریں۔ باضابطہ قرآن مجید کے اندر 11ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب اللہ کی نعمتیں ہمیں اور آپ کو مل جائے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ کو نگاہیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو چاروں جانب اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ گھر کے اندر، باہر، خود آپ اپنا جائزہ جب لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں، اور کتنی نعمتیں روزانہ ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں۔ یہ نکلنے والی سانس، یہ اٹھنے والے قدم، یہ بولنے کی طاقت، یہ سمجھنے کی صلاحیت، یہ سننے کا ہنر، سمجھنے کا ہنر، یہ سب اللہ کی نعمت ہی تو ہے۔ ورنہ اگر یہ سانس چھین لی جائے، آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے، اسی طرح سوچنے سمجھنے سے ہم قاصر ہو جائیں، پھر پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کیا فضیلت ہے اور کتنی اہمیت کے حامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے۔ جس آیت کریمہ کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورۃ الشورى 25ویں پارے کی ہے، اور اس کے آیت نمبر 49 اور 50 50 اور 49 یہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور آگے کی آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امتیاز بھائی نے محفل میلاد پاک اپنی پوتی کے، ایک تو پوتی کی ولادت ہوئی، اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا کہ 3 سال کی عمر کو یہ پہنچ گئی ہے۔ اللہ اس بچی کو لمبی عمر عطا فرمائے۔
شکرانے کی محفل ہم اسی نیت سے سجاتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ساتھ جمع ہو کر کے ہم دعا کریں تاکہ اجتماعی طور پہ جو دعائیں ہوتی ہیں قبول ہو جاتی ہیں. تو اسی نیت کے ساتھ ہم محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں چونکہ محفل پوتی کے لیے سجائی گئی ہے، لڑکی کے لیے سجائی گئی ہے، تو بات بھی انشاءاللہ الکریم بچیوں کے اوپر ہی کی جائے گی انشاءاللہ. اور آج معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. بیٹے ہو جائے، 10 بیٹے ہو جائے، 8 بیٹے ہو جائے، 6 بیٹے ہو جائے، تو ہر بیٹے کی پیدائش کے وقت مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے. ہر بیٹے کی مٹھائیوں کے پیدائش کے وقت میں ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن ایک بیٹی ہو جائے، 2 ہو جائے، 2 کے بعد جب تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح سے جب بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے قرآن مجید کے 25ویں پارے میں اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل فرما کر ہمارے تمام تر خیالات کو اللہ نے پاک کر دیا. اور کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء. ساری سلطنت جو بھی دنیا کے اندر بنی ہے جو سرمایہ ہے، آسمان ہو، زمین، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، جمادات، نباتات، حتیٰ کہ کل کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات پرورش پا رہی ہے، جتنے لوگ ہیں، چلے گئے، آنے والے ہیں، ان سب کا تنے تنہا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر آگے کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. فرماتا ہے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. ہمارے کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو بعض اوقات اپنی بیوی کو دوست ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اس میں نہ بیوی کو اختیار ہے نہ شوہر کو اختیار ہے. ہمارے اور آپ کے چاہنے سے ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہو جائے، بیٹی کی ولادت، تخلیق کرنے والے تو ہم نہیں ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم بیٹے کو پیدا کریں یا بیٹی کو کریں. یہ ان نوجوانوں کے لیے آج کا خطاب بالخصوص ہے جن کے یہاں بیٹی کی ولادت مسلسل 2-3 بیٹیوں کی ولادت ہو جائے تو لوگ اپنی بیویوں کو کوستے ہیں. بعض تو ایسے جو اپنی بیویوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ. کچھ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مرد بھی ہیں جن کے یہاں 2-3-4 بیٹیاں اگر پیدا ہو جائے تو یہ اپنی بیویوں کو یہ قصوروار جان کر ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں. بعض تو پیٹتے بھی ہیں، ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں، اس پر ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. یہ تیرے اختیار میں ہی نہیں ہے. بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی پیدائش ہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے. اور پھر کیا فرمایا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے دونوں ملا کے عطا فرماتا ہے. کسی کو بیٹا بیٹی دونوں ملا، کسی کو صرف بیٹے ملے، کسی کو صرف بیٹیاں ملی، اور کوئی ایسا ہے جس کو کچھ بھی نہیں ملا. ایسے بھی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ تو ایسے ہیں جس کو میں بیٹیاں دیتا ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جس کو بیٹے عطا فرماتا ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جس کو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں، جس کو اپنی زبان میں ہم بانجھ کہتے ہیں، بانجھ، کہ عورتوں کے لیے اولاد نہیں ہوتی. بہت سارے انبیاء کرام کی زندگی جب آپ پڑھیں گے، ان کے سوانح کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، صرف بیٹے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے تو باپ دادا ہے نا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اس دین کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دین محمدی اصل میں دین ابراہیمی ہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف بیٹے عطا فرمائے.
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیں. کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی بھی دی، بیٹے بھی عطا فرمائے. خود حضور علیہ السلام کے خاندان کا جو سلسلہ چلا ہے، تو حضور علیہ السلام کے بعض کتابوں میں 3 بیٹے کا ذکر آیا، کچھ کے نزدیک 4 بیٹے کا ذکر آیا، لیکن جتنے بیٹے ہوئے یہ سب بچپنے میں ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. بیٹیوں کے نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور کی جو نسل تھی وہ بیٹیوں سے چلائی، اور آج پوری دنیا کے اندر سیدوں کی بڑی جماعت پائی جاتی ہے، اور جہاں بھی آل رسول ہمیں اور آپ کو دکھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے بیٹیوں سے ہی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف بیٹیاں ہی کیوں دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، یہ ہرگز نہ سوچو، اور خبردار اپنے بیویوں پر ظلم نہ کرو اس بات کی وجہ سے کہ تمہاری بیٹیوں نے، تمہاری بیوی نے زیادہ تر بیٹیوں کو جنم دیا، اس میں تمہاری بیٹیوں کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کی منشا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو بہتر نظام چلانے والا ہے. تو یہ بات واضح ہوگی. تو فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹی عطا فرماتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کے رہنے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں. بے شک اللہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے. اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے، یہ جو بیان ابھی ہم نے اور آپ نے سنا، اس کے تحت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی انسان بیٹیوں کی ولادت کے موقع پر اگر اداس ہو جائے، پتا نا کہ اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ایک اولاد ہو جائے، جو بیٹا ہو، جو ہمارا وارث بنے، ہماری نسلیں وہاں سے چلے، ہمارا خاندان بنے، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ سجے. تو اس طرح کی نیتیں کرنا جائز ہے. خواہشات، سینے کے اندر خواہشات کو پیدا کرنا، یہ تو جائز ہے. آپ بھی دعا کریں، سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیٹی کے ولادت کے وقت منہ بنانا، بیٹی کے ولادت کے وقت میں ناراض ہو جانا، بیٹی کے ولادت کے وقت میں اداس ہو جانا، اس کو کسی بھی ائمہ کرام نے، خود قرآن و حدیث نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ کی نعمت تجھے ملتی ہے تو اب اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر بوجھ نہ جانا. اگر تم بوجھ جانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر یہ نعمتیں تم سے کھینچ لی جائے، یہ نعمتیں دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی شے باقی نہیں ہے. جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے، بیٹی کے پیدائش کے وقت میں بہت شرمندہ ہوتے اور ناراض ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب میں ان سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دیتا ہوں تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے سورۃ النحل کے اندر، آیت نمبر 58 ہے، پارہ نمبر 14 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہوں تو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے. اور یہ وقت کب ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے. بعض تو واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. وہ باپ کتنا سخت دل ہوگا جو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا اور فخر محسوس کرتا تھا. یہ وقت بھی دیکھا ہوا، یہ وقت بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ باتیں بھی موجود ہیں، یہ تاریخ بھی آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت انسانوں پر ایسا گزرا کہ لوگ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوئی آدمی بیٹی کا باپ کہہ کے پکارے. بیٹے ہونے پر لوگ فخر محسوس کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تردید کی، ایسے لوگوں کی مذمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر آیت کریمہ نازل فرمائی.
اور فرمایا خبردار دل چھوٹا نہ کرو. کیوں؟ یہ تخلیق، یہ پیدائش، یہ دنیا کے اندر بھیجنے کا نظام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں. زمانہ جاہلیت مچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ بیٹی کی ولادت کے وقت، جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹے کی ولادت پر بھی خوشی، ایسا نہیں کسی کو بیٹی کے لیے فضیلت ہے، ایسا نہیں، بیٹے کی ولادت کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن بیٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2631 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں دو بیٹیوں کا ذکر، اور صرف دو نہیں، مزید حضور علیہ السلام نے آگے کے حدیث کریمہ کے اندر اس کو ایڈ بھی کیا، انکلوڈ بھی کیا، بڑھایا اس کو. فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، دو بیٹی، ایک بیٹی، تین بیٹی، چار بیٹی، پانچ بیٹی، چھ بیٹی، حتیٰ کہ جتنی بیٹیاں آپ کو ملی، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ شادی کا انتظام کہاں سے کریں گے، کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، رکھیں گے کیسے. تو جس رب نے انسان کو پیدا کیا وہی رب رزق کا مالک ہے، ہم اور آپ مالک نہیں ہیں. ہم اور آپ یہ غم کھا جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں چار چار پانچ پانچ بیٹیاں ہوں گی، اب شادی کیسے کریں گے، کھلائیں گے کیسے، پرورش کیسے کریں گے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے وہی مالک ہے. وہ صرف جان کا مالک نہیں ہے، رزق کا بھی مالک وہی ہے، وہ رزق کا بھی مالک ہے، کھلائے گا بھی وہی رب جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی. اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا نا 12ویں پارے کے شروع کے اندر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، چاہے وہ سمندر کے تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑے مچھلیاں ہو، یہ زمین میں، جنگلوں میں اور دیگر نالیوں میں، جگہ جگہ پہ جہاں کیڑے مکوڑے، چریر پرند، اسی طرح درندے اور جو بھی جانور ہے، انسان ہے، اللہ نے فرمایا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا مالک اللہ نہیں ہے. ہر ایک کے رزق کا مالک اللہ ہے. تو جس رب نے پیدا کیا وہی اس کا مالک بھی ہے، رزق بھی وہی دے گا. ذرا سوچئے کہ نالیوں میں رینگنے والے کیڑے کو رزق مل رہا ہے، سمندروں کے تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق مل رہا ہے، ہوا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو رزق مل رہا ہے، جانوروں میں رہنے والے درندے اور دیگر جانوروں کو رزق مل رہا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا، سب سے بہترین تخلیق انسان کی تخلیق ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ تجھے جو میں نے پیدا کیا وہ تمام مخلوق میں سب سے نمایاں تجھے بنایا ہے. تو جب سب کو رزق مل رہا ہے تو کیا انسانوں کو نہیں ملے گا؟ تو آپ کے بیٹے کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے. تو جو رزق آپ کے بیٹے کو دینے پر قادر ہے وہی آپ کے بیٹی کو بھی دینے پر قادر ہے. ہم گھبراتے ہیں کہ شادی بیاہ میں کیسے خرچ کریں گے، اتنی مہنگائیاں شادی ہو گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ شادیوں کو مہنگا ہم نے کیا. دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر ایسا کوئی وصول ہی نہیں ہے، ایسا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی کنڈیشنز ہی نہیں ہے کہ اتنے پیسے شادیوں میں خرچ کیے جائے تبھی شادی ہو. ایسا تو نہیں. 100 شادیاں آپ دیکھ لو، 100 شادیوں میں سے 20 شادیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو بالکل آسان انداز میں کی جاتی ہیں. آپ کو اللہ نے دیا، آپ دھوم دھام سے کرتے ہیں. جس کو اللہ نے نہیں دیا، چونکہ شادی تو ہے ہی نہیں کچھ، جو ہے نکاح ہے. مین مسئلہ تو نکاح کا ہے. ہم نے نکاح کر دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو پھر آپ کھلانے پلانے کا جو انتظام ہے وہ آپ کیجئے. مرحبا، مسلمانوں کو کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، مسلمانوں کی خدمت کرنا، یہ تو بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اس کے لیے گناہ بھی تو نہیں ہے کہ کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کھلائیں گے تو گناہ ملے گا، ایسا تو نہیں. تو شادیوں کو اگر آپ نے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ اتنی بچیاں ہماری ہیں
اور ان بچیوں کی کیسی شادی کریں گے تو آپ اپنے بچیوں کو سب سے پہلے قابل بنائیں گے. سب سے پہلے انہیں اچھی تعلیم دیجیے, اچھی تربیت دیجیے. شادی کی فکر مت کیجیے. جس اللہ نے پیدا کیا اسی رب نے اس کے لیے جوڑے بنا کر کے بھی بھیجا ہوا ہے. جس اللہ نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے, اللہ نے اس کے لیے جوڑے کا اہتمام بھی کیا ہے. چرند پرند کے جوڑے کو بنایا, جانوروں کے جوڑے کو بنایا, کیڑے مکوڑوں کے جوڑے کو بنایا, انسانوں کے جوڑے کو بنایا. سب کو تو اللہ نے پیدا کر دیا. پھر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ اللہ کی ذات پر توکل رکھیے. جس کے یہاں بھی بچی کی ولادت ہو تو اس نیت کے ساتھ خوش ہو جائیے کہ حضور علیہ السلام کی جو نسلیں چلی ہے وہ بیٹوں سے نہیں چلی ہے, بیٹیوں سے چلی ہے. بیٹیوں کے ولادت کے موقع پر ہمیشہ خوش رہے, ہمیشہ خوش رہے, بلکہ شکرانہ بھی ادا کریں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیٹی جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے نوازا. تو حدیث پاک کے اندر کیا حضور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائے, پھر چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو, جتنی بیٹیاں ہو, باپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے, اچھا ماحول دے, اسے اتنا پڑھائے کہ وہ کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز سیکھنے میں کامیاب ہو. پردے کا بچیوں کو درس دیا جائے, بالخصوص پردے کا درس دیا جائے. آج پردہ تو دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ تھوڑے سے کچھ لوگ بچے ہوئے جو پردے کو اہمیت دیتے ہیں. بلکہ یہ پردہ ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے طاقتور بھی شکست کھا جاتے ہیں. یہ پردے کی اہمیت اتنی بڑی ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں. ہم قید نہیں کرتے, ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج کچھ قوم ہے جو مسلمانوں کے بارے میں تانا دیتی ہے کہ مسلمان اپنی بچیوں پر زبردستی کرتے ہیں, اپنی بچیوں کو آزاد نہیں رکھتے, اپنی بچیوں کو قید خانے میں رکھتے ہیں, اسے اس کے اختیار کے مطابق زندگی گزارنے دیتے نہیں. یہ لوگ ہم پر الزامات لگاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں, جتنے انسان پورے کائنات کے اندر ہیں, جتنے کاسٹ ہیں, جتنے ریلیجیس ہیں, جتنے دھرم کے لوگ ہیں, جتنے قسم کے لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں, ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اگر عورتوں کو کسی قوم نے عزت دی ہے تو وہ اسی مسلم قوم نے عورتوں کو عزت دی ہے. سب سے زیادہ عزت اس قوم نے جتنی عزت بیٹی کو دی ہے, اپنی بہوؤں کو دی ہے, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, جتنی عزتیں اس قوم نے دی ہے, کسی قوم نے اتنی عزت کا خیال نہیں رکھا, اتنی عزت کا خیال نہیں رکھا. آپ علاقوں میں گھومتے ہیں, شہروں میں گھومتے ہیں, گلی میں, محلے میں, قصبے میں, ہر جگہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بیٹیوں کا ایک الگ رنگ و روپ ہوتا ہے, ہماری اسلاف کی خواتین کا الگ رنگ و روپ ہوتا ہے, ان کی ایک الگ عزت ہوتی ہے. کتنی عزت ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت. اور یہی بیٹی جب بیوی بن جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے راحت ہے, اور جب یہی ماں بن جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے. اتنی عزتیں ملی. کل دور جاہلیت میں کوئی بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا, حضور آ گئے, اعلان نبوت فرمایا, بیٹیوں کو عزت ملی. حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کو لے کر محلے والوں کے سامنے ان کے نام کو پیش کیا. اچھا, اس وقت میں جب حضور علیہ السلام کے ہاں پہلی اولاد ہے کہ فاطمہ زہرا کی جب پیدائش ہوئی, ذرا سوچیے اس چیز کو کہ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ اس وقت کسی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مجھے بیٹی کا باپ کہے. لیکن ایسے دور میں, ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے, اور صبح قیامت تک اس کو سنہرے الفاظوں میں لکھنے کے لائق ہے. حضور فرماتے کہ اے لوگوں, تم بیٹیوں کو زحمت قرار دیتے ہو, تم بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو,
لیکن اسی رب کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ بیٹی میرے لیے باعث رحمت بن کر آئی۔ بیٹیوں سے آپ منہ چیرتے ہو، بیٹی کی ولادت ہو جائے تو آپ ناراض ہو جاتے ہو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بچیوں کو جتنی عزت دی ہے، قوم مسلم نے اپنی بچیوں کو جتنی عزت دی کسی دوسرے قوم نے نہیں دی۔ لیکن ہم پر الزام کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو قید کر لیا۔ ہم قید نہیں کرتے، ہم حفاظت کرتے ہیں۔ کس سے؟ برے لوگوں کی بری نگاہوں سے۔ وہ لوگ جو نگاہوں سے بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کی بری نگاہوں سے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے نقاب پہناتے ہیں۔ ہم اچھے لباس کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں جو پورے جسم کو چھپا سکے، جس کو اپنی اصطلاح میں ہم نقاب کہتے ہیں۔ نقاب، وہ عورتیں بھی سنیں جو نقاب کو عزت نہیں دیتی، نقاب کی اہمیت کو نہیں جانتی، وہ بھی اس چیز کو سنیں۔ نقاب کی اہمیت کتنی ہے؟ کتنے ایسے لوگ چوک چوراہے پر ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، جب ہماری بچیاں گزر رہی ہوتی ہے تو لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دیکھنے والا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب مکمل طور پر ہم اپنی بچیوں کو نقاب کے ساتھ باہر نکالیں گے تو اب کسی کی بھی نظر پڑے، اب اس کے عزت کے اوپر، اس کے ناموس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن الزام پھر بھی کیا دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے بچیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں، اور کچھ ہمارے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والی جو ہماری قوم کی بچیاں ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، جو کالجوں میں پڑھ رہی ہے، اس نے بھی اپنے ذہن کو بنا لیا کہ نقاب لگا کے کیا ہوگا۔ اچھا، کچھ تو نقاب بھی اس طرح سلاتے ہیں جس کو شریعت نے پسند ہی نہیں کیا۔ جی، نقاب اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کا ڈھانچہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے نقاب نہ پہننا ہی اچھا ہے۔ پہن کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نقاب کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جسم کے ہر اعضاء کو اچھے انداز میں چھپایا جا سکے تاکہ سامنے والے بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا کون ہے، آنے والی کون ہے۔ تو یہ باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج تو معمولی بدل گیا، نقاب بھی بطور فیشن ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب نقاب، پہلے نقاب لوگ استعمال کرتے تھے تو اس نیت کے ساتھ تاکہ ہم حفاظت پائیں، محفوظ ہو جائیں۔ لیکن آج تو نقاب بھی لوگ اس طرح سلاتے ہیں، اس طرح نقاب کو پسند کرتے ہیں کہ ایسے نقاب سے خود کو وہ اور بھی زیادہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے، جبکہ چھپانے کا حکم تھا۔ تو چست نقاب پہننے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ چست نقاب جو بالکل ٹائٹ ہو، ایسے نقاب پہننے کی اجازت ہی نہیں۔ اب تو بعض وقت چلا گیا نقاب کے اوپر بھی لوگ طرح طرح کی ایسے چیزیں لکھواتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑے اور یہ اٹریکٹ ہو جائے، وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسے نقاب کی بھی اجازت نہیں۔ نقاب بالکل سادگی کے ساتھ ہو اور ایسا ہو جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا نقاب ہو، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو ہمارے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والی ہماری بچیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہے، جو اسکولوں میں پڑھتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو نقاب پہنا کر بھیجتے ہیں تو یہ خود میں بہت ایکورڈ فیل کرتی ہے، بہت ہی زیادہ ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کالج میں جا رہی ہیں، وہاں ساری لڑکیاں بغیر حجاب کے، بغیر دوپٹے کے، ہم نقاب لگا کر جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیے، اسی کی دنیا کے اندر قدر ہے جس کا ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، جو بالکل آزاد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پالتو کتے کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں، فالتو کتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جو بالکل آزاد ہو، ایسے کتے کی بھی لوگ قدر نہیں کرتے، اس کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جس کتے کے گلے میں کسی کا اگر پٹا ہو، کسی کے ہاتھ میں اگر اس کا رسہ ہو، کوئی اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہو، کوئی کسی کے اختیار میں ہو تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزادی فیل کریں اور آزاد رہیں تو اتنا جان لیجئے کہ دنیا کے اندر تو آپ آزاد ہو جائیں گے لیکن قیامت کے دن سختی کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔
اور اللہ نے فرما دیا آسان الفاظوں کے ساتھ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اگرچہ ان بچیوں کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں کرے، حقیقی معنوں میں آپ کی عزت کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو، اسکول اور کالج والی بچیوں کو لگتا ہے کہ اگر میں نقاب پہن کر کے جاؤں تو گلٹی فیل ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو کون پچھلے زمانے میں جی رہی ہے۔ زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا، زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا کہ لوگ پورے ڈریس کے علاوہ اسکرٹ تک آ گئے، ہاف آستین تک لوگ آ گئے، کچھ تو ایسے ہیں جو بغیر آستین کے کپڑے بھی عورتیں پہننے لگ گئی۔ تو زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا، اتنا ماڈرن ہو گیا کہ بے شرمی جو ہے وہ ہائی لیول کو پہنچ گئی، بے حیائی عام ہو گئی۔ اب ہماری بچیاں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یہ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے، حقیقی معنوں میں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس جگہ پر پردے کی آبرو کا خیال نہ رکھا جائے، جس جگہ پر پردے کی حرمت کو باقی نہ رکھا جائے، جس جگہ پر پردے کا خیال نہ رکھا جائے، ان جگہوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں کہ ہم دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی لعنت تو پڑ رہی ہے نا۔ اگر سر سے دوپٹہ نکل جائے نا، سر سے دوپٹہ سرک جائے، تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے دوپٹہ سر پہ لے آئے۔ جب سر کے بال دکھانے کا حکم نہیں ہے تو یہ آستین، یہ ہاتھ اور ہر وہ اعضاء جس کو چھپانے کا حکم تھا، یہ دکھانے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ عورتوں کے لیے یہ دونوں ہاتھ، یہ کلائی جس کو ہم وضو کے دوران ہلکا سا دھوتے ہیں، اس کو گٹو کہتے ہیں، یہاں پہ، اور اسی طرح پاؤں جس کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، وہ پاؤں کا حصہ، اور یہ ہتھیلیاں، یہ جتنا آپ کو ابھی دکھ رہی ہے اتنا ہاتھ، اور یہ چہرے کی گولائی کے علاوہ عورت کے جسم کا تمام حصہ ہی پردہ ہے۔ اچھا، عورت کہتے کسے یہ بھی جان لیجیے۔ اصل میں عورت جو لفظ ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ والا، پردہ کرنے والی، یعنی پردے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا کتنا خیال کیا کہ عورت کو نام لے کے نہیں پکارا، عورت کو عورت کہا، اس لیے کہ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پردے والی۔ اب آپ کو قرآن میں پردے والی کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ بغیر پردگی کے، بے پردگی کے، بے حیائی کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں تمام تر بچیوں سے اور تمام تر گارجینوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے بچیوں کی عزت کی فکر کریں، اور بالخصوص بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماڈرن زمانے کے پیچھے نہ بھاگیں، اس زمانے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس زمانے کے قریب جتنا آپ جائیں گے، جتنا جائیں گے، جتنا جائیں گے، آپ زمانے کے قریب تو ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، شریعت سے دور ہو جائیں گے۔ زندگی آپ کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مائی لائف مائی رول، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ تو پہلے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہے۔ کس نے کہا آپ کی زندگی؟ آپ کی زندگی ہے تو ہمیشہ کے لیے رہیے۔ اگر آپ کی اپنی ہے تو آپ اپنی زندگی کے اگر خود ہی مالک ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ بوڑھا ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر بوڑھے سے پوچھ لیں کیا چاہتے ہیں، پھر سے جوانی مل جائے۔ ہر جوان چاہتا ہے کہ پھر سے بچہ ہو جائے، بچہ چاہتا ہے کہ بڑا ہو جائے، لیکن کس کی رکتی ہے؟ نہ جوانی رکی، نہ بڑھاپا رکا، نہ بچپنا رکا۔ اگر آپ کی زندگی تھی تو اپنے مرضی سے آپ کیوں نہیں روک پائے؟ کیوں نہیں روک پائے بھائی؟ ایک بال اگر نہاتے وقت 2-4 بال ٹوٹ کے گرنے لگے نا تو اس جھڑتے ہوئے بال کو ہم نہیں روک پاتے ہیں۔ ایک زخم نکل جائے تو اپنی مرضی سے ہم زخم کو ٹھیک نہیں کر پاتے، تو ہماری مرضی ہے کہاں؟ تو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کی خیانت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اس زندگی کو جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اب یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر آپ سچے امین ہیں تو اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟
جس طریقے سے اللہ نے گزارنے کا حکم دیا اسی انداز میں گزارنا ہوگا۔ آپ کی زندگی نہیں ہے تو پھر آپ کا رول کہاں سے ہوگا؟ آپ کے ٹرم کنڈیشن سے کہاں سے ہوں گے؟ نہیں ہوگا۔ زندگی بھی اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہے، قدرت بھی اللہ کی ہے، اور تمام تر قاعدے اور قانون یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے ہمیں ملا ہے۔ اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، اب اس دین کے اندر آپ کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہو تو اس میں پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی ہوگا تب نہ آپ ڈالیں گے۔ تو ہمارا دین تو پہلے سے مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو آپ اپنی مرضی دین کے اندر کیسے گھسا سکتے ہیں؟ گنجائش ہی نہیں ہے، دین تو مکمل ہے۔ تو میں نے پہلے بچیوں سے عرض کر دیا، اگرچہ آپ کو لگتا ہوگا کہ سامنے والے جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ تو بغیر دوپٹہ کے آتے ہیں، بغیر پورے جسم کو چھپائے ہوئے آتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ انہی نگاہوں کو اچھی لگتی ہے جو نگاہیں شرم و حیا کے حد کو نہیں جانتی ہیں۔ ورنہ اگر وہی باپ کی نگاہ ہو، بھائی کی نگاہ ہو، گھر والے کی نگاہ ہو، تو کیا یہ آنکھیں گوارا کرے گی کہ اپنی بچی کو اس کیفیت میں دیکھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے بچیوں کو اس کیفیت میں نہیں دیکھنا پسند کریں گے۔ اور اس کے اندر عزتیں بھی ہے۔ بیٹی جب محلے کے اندر نکلتی ہے، چاہے بیوی نکلتی ہے، بیٹی نکلتی ہے، بہو نکلتی ہے، تو یہ تنہا نہیں نکلتی ہے، اپنے ساتھ پورے گھر والوں کی عزت لے کے نکلتی ہے۔ سامنے والے بندہ ان باتوں سے، ان کے پہناوا سے یہ جج کرتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، اس کے گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، اس کے گھر کے اندر دینی ماحول کا کتنا رنگ ہوگا، کیسا روپ ہوگا، کیسی تبدیلیاں ہوگی، اور لوگ کیسی سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے۔ جب بیٹی حجاب کے ساتھ باہر نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، نرم لہجہ ہو اور اس انداز میں نکلے کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ کنیز فاطمہ اس راستے سے ہو کے گزر رہی ہے، تو باپ کے کردار اور کیریکٹر کا پتہ اسی بچی کے ذریعے سے پتا چلتا ہے۔ لیکن اگر بیٹی اس انداز میں نکلے کہ نہ سر پہ دوپٹہ ہو، نہ آنچل کا پتہ ہو، جسم کا کئی حصہ دکھ رہا ہو، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ نے پھر اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی۔ تو لوگ ان باتوں کو چرچے میں رکھتے ہیں، چائے خانوں پر، میخانوں پر، جہاں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان جگہوں پر یہ چرچا بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی بچی اس انداز میں ہوتی، فلاں کی بچی اس انداز میں۔ تو بچیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ نکلیں تو اس کا ضرور خیال کریں کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کی عزتیں جڑی ہوئی ہیں، میرے قدم لڑکھڑائیں گے تو میرے ماں باپ کی عزتیں مسمار ہو جائیں گی، میرے بھائی کے بازو کمزور ہو جائیں گے، لوگ ہمارے گھر کے بارے میں برائیاں کریں گے۔ ان بچیوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بہت کنٹرول کر لیا ہے اور یہ ہمیں جیسا چاہتے ہیں ویسا چلاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے اندر فائدہ تمہارا ہی ہے، تم برے لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاتے ہو۔ اور دوسرے قوم والے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیسا ظلم بھائی؟ تو ان کو لوگ قید کر دیتے ہیں، ضرورت کے تحت نکلتے ہیں، بغیر ضرورت کے اسے نکلنے بھی نہیں دیتے، اسے گھومنے بھی نہیں دیتے، اسے کہیں جانے بھی نہیں دیتے، انہیں اپنی منمانی کرنے بھی نہیں دیتے، ان کو حجاب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ سمجھا دوں۔ فور ایگزامپل، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، رات کا وقت ہے، سب سے پہلے آپ سونے سے پہلے آپ اپنے گھر کا دروازہ چیک کرتے ہیں کہ صحیح سے بند کیے یا نہیں کیے، بند کرتے ہیں کہ بند کرتے ہیں اچھے سے۔ اچھا، اگر ایک آنگن کا دروازہ ہو تو اس کو بھی بند کرتے ہیں، اس کے بعد مین گیٹ ہو اس کو بھی بند کرتے ہیں، اور روم کا دروازہ بھی بند کرتے ہیں، بعض تو کھڑکی بھی بند کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اس نے گیٹ بھی بند کر دیا، کمرے کے اندر کا دروازہ بھی بند کر دیا، کھڑکی بھی بند کر دیا، کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ تو کیا ہم قید ہو گئے؟ نہیں، ہم محفوظ ہو گئے۔ ہم قید ہونے کے لیے ہم نے دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہم نے کھڑکی، ہم نے گیٹ، ہم نے صدر گیٹ، جو بھی گیٹ تھے سارے گیٹ اس لیے بند کیے تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں،
ہر قسم کی پریشانیوں سے، کسی کے وار سے، دشمن کی بری نظر سے، چور سے، اچکوں سے، اور ان لوگوں سے جو بری نظر گڑائے ہوئے ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے محفوظ ہونے کے لیے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ کتنا بیوقوف ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا، تو کہنے والا بندہ خود ہی بیوقوف ہوتا ہے۔ ہم نے قید نہیں کیا، ہم نے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح ہم نے اپنے بچیوں کو نقاب میں لا کر، نقاب پہنا کر، اسلامی تہذیب دے کر، اسلام کا تمدن و قرینہ دے کر ہم نے اپنے بچیوں کو قید نہیں کیا، محفوظ کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے بچیوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے جس طرح یہاں جان کا خطرہ تھا، دروازہ بند نہیں کریں گے چور، اچکے، ڈاکو، نفرت پسند لوگ حملہ کر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ ہم نے حفاظتی قدم اٹھا کر کے ہم نے دروازے بند کر دیے تاکہ محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح برے لوگوں کے نگاہوں سے، برے لوگوں کے خیالوں سے، اس کی سوچ سے، اس کے فکر سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی بچی کو قید نہیں کیا، محفوظ کر دیا۔ تو عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میرے ماں باپ ہم پر ظلم کرتے، نہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ورنہ ان چھوٹے چھوٹے لباسوں کی وجہ سے آئے دن برے برے کیسز سامنے آتے ہیں، ریپ ہے، مرڈر ہے، اور طرح طرح کے بہت سارے کیسز آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر، سماچاروں میں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے جسم کو ہم سامنے والوں کے سامنے پروموٹ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، تب جا کے کوئی بندہ گناہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کا، عورتوں کے ناموس کا ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر باضابطہ پردے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ پردے کا خاص خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ویسا ہی ضروری ہے جیسا ہمارے لیے نماز اور روزہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن کیا صرف نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب ہم تصور میں بھی نہیں سوچتے، ان کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس میں سے پردے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نگاہوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ کسی غیر محرم سے کبھی ضرورتاً کلام کرنے کی باری آ جائے۔ جیسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر عورت اکیلی ہے، کوئی ایسا شخص آ گیا علاقے کا ہو جو کسی کام سے آیا ہو، تو اب تو اس سے تو عورت کو تو بات کرنا پڑے گا نا، دستور ہے، دنیا کا ایک ماحول ہے، اور ضرورت کے تحت بات کرنے کی اجازت بھی، ایسا نہیں کہ بات کرنے کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو اب اگر وہ بات کرے تو عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ اچھا، اللہ نے عورت کی آواز کے اندر کشش پیدا کی ہے، کشش، ان کی آواز کے اندر اللہ نے میٹھاس رکھی ہے عورتوں کے اندر۔ تو حکم کیا کہ جب کسی غیر محرم سے عورت بات کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کشش اور دل کو جیت لینے والے انداز میں کلام نہیں کر سکتی ہے، یہ حکم ہے۔ سخت لہجہ ہو اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے، ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ لمبی گفتگو ہو اور بہت ہی زیادہ تفصیلی کلام ہو۔ غیر محرم کے ساتھ عورتوں کو صرف ضرورت کے تحت بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے عورتوں کے بارے میں کتنا خیال کیا، اتنا زیادہ خیال کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرے گا تو یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک قدم اگر برائی کی طرف بڑھے گا تو دوسرا بھی بڑھے گا، تیسرا بھی بڑھے گا، پھر حتیٰ کہ ساری حدیں پار ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے کہ اس کے ہر پہلو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے اس شریعت کے اندر خیال کیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو صحیح تربیت نہیں دے پاتے، ان کو ہم سمجھا نہیں پاتے، اور کچھ تو ایسے عورتیں ہیں جو سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ کچھ تو ہماری بچیاں ہیں جو کالجوں میں پڑھنے والی، اس کو تو لگتا ہے کہ میں نے تو ہائی لیول کا ایجوکیشن حاصل کر لیا، اب میرے سامنے کسی مولوی کی کیا چلنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنے معیار کو پہنچ جائے تعلیم کے معاملے میں، آپ پروفیسر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، جج بن جائیں، کچھ بھی آپ بن جائیں، لیکن آپ دین سے آگے تو نہیں چل سکتے۔ آپ کو جب بھی چلنا ہوگا شریعت کے حساب سے ہی چلنا ہوگا، شریعت کے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کے پیچھے شریعت نہیں چلے گی، اس کو یاد رکھیے۔ شریعت نے جو کہہ دیا
وہ سب سے پہلے ہے، بعد میں پھر ساری دنیا کے نظام ہے۔ تو شریعت کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کے ہم کہیں کامیاب بھی تو نہیں ہو سکتے۔ تو جو یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے عزت نہیں ہے وہ غلط فہمی میں ہے، اصل عزت ہی یہی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائے، 1 2 3 4 5 6 جتنی بیٹیاں عطا فرمائے، ان بیٹیوں کی جس نے اچھی تربیت کی، اچھا ماحول دیا، جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھے گھر میں اس کا نکاح کر دے، حضور فرماتے ہیں کہ اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے جنت کی بشارت پیش کرتا ہے۔ سوچیے، قرآن مجید کے 25ویں پارے کی آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورۃ الشورى کی، جس میں اللہ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ آپ بیٹی کے ولادت پر ناراض بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا نہیں، اچھا آج تو ہمارے معاشرے کے اندر بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کروں، آج 2 نظر بھی ہوتی ہے، 2 نگاہیں 2 جانب ہوتی ہے، بیٹے کی طرف الگ، بیٹی کی طرف الگ۔ ہمارے اسلام کے اندر جہاں مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے حقوق ہے، وہاں بچیوں کے لیے بھی حقوق ہے۔ جہاں مرد کے لیے معاشرے میں عزت ہے، وہاں عورت کے لیے بھی عزت ہے۔ جہاں آپ بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، وہاں بیٹی سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی زندگی کا معمول تھا کہ حضور جب باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بچی جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گلے سے لگا لیا، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام تجارت سے لوٹ کر جب واپس آئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا گلاس پیش کیا، حضور علیہ السلام پیتے اور حضرت فاطمہ زہرا کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ آج ہماری بیٹیاں جب پانی لے کر کے آتی تو ہمارا کیا یہ حال ہوتا؟ بیٹے لے کر آ جاتے، شاباش میرے بیٹے، واہ تو تو میرا شیر ہے، تو تو میرا جگرا ہے، تو تو میرا فیوچر ہے۔ کیا کچھ القابات سے ہم اپنے بیٹے کو نہیں نوازتے ہیں؟ لیکن جب بیٹیاں ہماری خدمت کرے تو ہم کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے گلاس میں پانی پیش کیا گیا، حضور پیتے اور مسکراتے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے میرے والد محترم، آج آپ بڑا خوش لگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ، تیری اس خدمت کو دیکھ کر اللہ کے جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے آ کر ہمیں بشارت دی ہے، مبارکباد دی ہے کہ اے محبوب، آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کی بیٹی سے محبت فرماتا ہے۔ اور اے بیٹی، تیرے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے۔ سوچئے، مرد کو، عورتوں کو معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر الگ الگ حقوق دیے گئے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس حقوق کا بھی بالخصوص خیال کریں۔ بیٹی کے ساتھ 2 نظر نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو ہمارے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ چونکہ بیٹی کی مناسبت سے آج کی محفل ہے تو کلام آج بیٹی پر ہی ہوگا۔ بیٹے پہ تو بہت سنتے ہیں، بیٹے تو یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹے آپ کے وارث ہیں اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ دونوں ہی اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹے کی قدر تو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن آپ ہی ایمانداری سے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بیٹے کی اہمیت 70% ہے تو بیٹی کی 30% ہے، جبکہ ہونا تھا دونوں کا برابر، 50-50% دونوں کو اہمیت دیتے ہیں، دونوں کا حق تھا، دونوں آپ کی اولاد ہے، دونوں آپ کی خون ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ماں باپ کے رزق میں اللہ اس وقت تک برکتیں نہیں ڈالتا اور اس وقت تک رزق کے اندر فراخی نہیں ڈالتا جب تک اس کی نیت صاف نہیں ہو جاتی ہے، نیت صاف نہیں ہو جاتی۔ اور ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے، بیٹی کے ذریعے سے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو بیٹی کی ولادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا، شکرانہ ادا کرنا، اور بیٹیوں کو جو مقام حاصل ہے نا، بیٹوں کو ہے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ جو مقام اور جو مرتبہ بیٹی کو حاصل ہے وہ بیٹے کو حاصل نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج تک خانہ کعبہ کسی مرد کے طواف کے لیے کہیں نہیں گیا، کہیں نہیں گیا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے سب جاتے ہیں نا، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، پھر ہم خانہ کعبہ کو
حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، عمرہ میں طواف کرتے، خانہ کعبہ کو دیکھتے. لیکن ایک تاریخ ایسے بھی ہے جس تاریخ کو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، اور یہ تاریخ ایک خاتون پر مبنی ہے جس کا نام حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت رابعہ بصری. مختصر سے وقت میں آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا. حضرت رابعہ بصری، اب ان کی 4 بہنیں تھیں، چوتھے نمبر پر یہ تھی. بیٹے کوئی نہیں تھے.